سوشل میڈیا پہ پوسٹیں 900 پوسٹیں بچے کو کرنی ہوتی ہیں ایک سال میں. 3 پوسٹ ڈے ہیں تقریباً. 3 پوسٹ ہم بناتے ہیں، اس کے بعد ٹویٹر، لنکڈ ان، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب سب جگہ پوسٹ کرواتے ہیں. اور وہ کیوں کراتے ہیں؟ کہ اس کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے، وہ سوشل میڈیا پہ نظر آنا شروع ہو جائے، اس کو ڈانٹے پڑنا شروع ہو جائیں کہ تم نے انگریزی غلط لکھی ہے. ابھی بہت سارے بچے ہیں ان کو انگریزی وہ غلط لکھتے ہیں، یا وہ اے آئی سے امیج بناتے ہیں، اس پہ اسپیلنگ غلط ہوتی ہے اور پھر ڈانٹ پڑتی ہے کہ یہ کیسی اسپیلنگ ہے، تمہارا اسکول بہت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے. اس ڈانٹوں سے کیا ہوتا ہے؟ کھال موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے، رونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے آپ خود پریشان ہیں. اس کو سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم لیڈر بننا ہے نا، ہم لیڈر بنانا چاہتے ہیں. لیڈر بننے کے اندر جو بہت بڑی خصوصیت یہ چاہیے کہ 49% لوگوں کے انڈے اور ٹماٹر کھانے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کتنے بھی اچھے انسان ہوں، 40 سے 49% لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، کتنے بھی اچھے انسان ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامت آئی، کسی پیغمبر کو اٹھا لیں، کسی نبی کو اٹھا لیں، کسی ٹیچر کو اٹھا لیں، کسی لیڈر کو اٹھا لیں، اس کو شامت ضرور آتی ہے. تو یہ لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹ میں سے ایک ہے کہ اپنی کھال کو موٹا کریں، کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اپنے کام میں لگے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر لیڈر نہیں بن سکتے. اس لیڈر میں بننے کا مطلب پرائم منسٹر بننا نہیں ہے، لیڈر بننے کا مطلب کی پرسن آف انفلوئنس بننا ہے نا. اگر آپ نے ایکسپرٹ کہلانا ہے کہ جی میں اپورٹ میں ایکسپرٹ ہوں، تو 40% لوگ ڈس ایگری کریں گے، 60% شاید ایگری کریں گے اگر آپ ٹاپ میں آنا چاہتے ہیں. لیکن شروع میں تو 90% ڈس ایگری کریں گے. 2-4 لوگ آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پھر دوبارہ شروع میں 8 ہی لوگ آئے، کتنے سال تک. تو شروع میں بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، اور آپ نے اگر اپنی کنسسٹنسی چھوڑ دی، ڈھیٹ بننا چھوڑ دیا، اپنے مشن کو چھوڑ دیا، تو پھر آپ باہر آ جائیں گے. اس سسٹم میں ایک اور جو والا والی کا کانسیپٹ ہے، نیٹ ورک بنانے کا کانسیپٹ ہے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معاشرہ اپنے مشن سے ہٹنے نہیں دیتا، پیچھے پڑ جاتا ہے آپ کے معاشرہ. اگر آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے نا، تو آپ کو کوئی کچھ تو تانے نہیں مارے گا. جب آپ کو کوئی تانے نہیں مارے گا تو آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. یہ فلسطین کے پرنسپل ہیں، وہ فلسطین کے پروجیکٹ ہیڈ ہیں. جمعے والے دن آج سے 2.5-3 ہفتے پہلے مجھے کسی نے تانا مارا فلسطین کے اوپر. میں نے کہا اچھا یار، جارڈن تو جانا ہی تھا، میں دیکھتا ہوں. ٹکٹ دیکھا تو سستا لگا ہوا تھا، واپسی کا ٹکٹ دیکھا اور سستا لگا ہوا تھا. میں نے کہا یہ سائن ہے. جان بھائی چلو. میں نے بستہ پیک کیا، کسی کو نہیں جانتا تھا میں جارڈن میں نے بستہ پیک کیا، میں آ گیا. صرف کسی نے تانا مارا. اب اس تانے کو مار کے رونا ہے، گالیاں دینی ہے، یا اس کو ایکشن میں کنورٹ کرنا ہے. یہ ہے لیڈرشپ. تانا مارے گا کوئی، یہ نہیں ہے کہ تانا نہیں تانا آپ کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اس سے آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ اس پہ گالیاں دینے بیٹھ جاتے ہیں، یا مسکرا کے اپنے آپ کو کہتے ہیں اوکے میں یہ کر سکتا ہوں، لیٹس ڈو اٹ. اگر آپ کی کوئی ڈانٹ پڑ رہی ہے اور اس ڈانٹ کو آپ نیگیٹو میں لے جائیں، لڑائی کر کے بیٹھ جائیں، یا آپ اس کو چینلائز کریں کہ اوکے ایک آدمی مجھے گائیڈ کر رہا ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوتاہی نظر آ رہی ہے، تو میں اپنے آپ کو بہتر کیسے کروں. اگر میں اپنے آپ کو بہتر اسی سے لڑنے بیٹھ جائیں، نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تو پھر آپ کی انرجی ضائع ہو گئی. لیکن آپ اس انرجی کو، غصے کو استعمال کر لیں، چینلائز کر لیں بہتری کی طرف، تو اب آپ سکسیسفل ہو گئے، زیادہ تھوڑا سا بہتر ہو جائیں گے. تھوڑا سا ہی. اگر کوئی بھاگ رہے ہیں، ریس ہو رہی ہے 100 آدمی، کتنے سیکنڈ سے جیتتے ہیں؟ 1 سیکنڈ سے جیتتے ہیں، آدھا سیکنڈ سے جیتتے ہیں. تو وہ 1 سیکنڈ کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا. تو بڑا لیڈر اور چھوٹا لیڈر میں بہت بڑا فرق نہیں ہوتا، 1 سیکنڈ کا، آدھے سیکنڈ کا ہی فرق ہوتا ہے. لیکن اس 1 سیکنڈ کو پورا کرنے کے لیے اس آدمی کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے. تو اپنی کھال کو موٹا کرنے ہوگا. بچوں کا بچپن سے کھال موٹا کرنا ہوگا کہ تانے سننا سیکھو. جو تانے نہیں سن سکتا، جو باتیں نہیں سن سکتا معاشرے کی، وہ کچھ نہیں کر سکے گا، بڑا کام نہیں کر سکتا. اور تانے سن کے ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، ایکٹ کرنا ہے. ریئیکشن آٹومیٹک ہے، ایکشن سوچ سمجھ کے لیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ریئیکٹیو ہیں بہت سارے معاملوں میں. جیسی کسی نے اس کو چھیڑا، غصے میں تب پاگل ہو جاتے ہیں. اس چیز کو اگر دبا دیں، تو وہ بٹن دبا دیں کسی کا،
تو بندہ وہاں پہ 2 منٹ میں آنکھ بھگولا ہو جاتا ہے، اور یہی اس کا امتحان ہے کہ یہ انڈیکیٹر ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے تم نے۔ باقی وہی کو دوسرے والا تانا مارا جائے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، دوسرا آنکھ بھگولا ہو جاتا ہے، یعنی یہ کیسے بولا آپ نے، یہ کیسے کر دیا آپ نے۔ میرے ایک صاحب تھے، میں نے کہا تمہیں میرے ساتھ 3 سال ہو گئے، تم نے کک نہیں سیکھا، انہوں نے اگلے دن ریزائن کر دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہتا ہے آپ نے کک کا ورڈ یوز کر دیا تھا۔ میں نے کہا کک کا مطلب کیا ہوتا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم۔ کہتے ہیں بھائی چاول کی جو بھوسی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اس کو کک کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا مجھے نہیں معلوم، آپ کی شکریہ، آپ نے ایجوکیٹ کیا، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ زیادہ نہیں سیکھا آپ نے، ہم نے بچپن سے ورڈ سنا ہوا تھا، مطلب نہیں معلوم تھا۔ لیکن اس آدمی نے کہا میں نہیں رکھ سکتا، یہ ورڈ میرے لیے برداشت کے لائق نہیں ہے۔ صرف لفظ فرق تھا، مطلب اس کا کچھ اور تھا، لیکن وہ لفظ میرے لیے کچھ اور تھا، اس کے لیے کچھ اور تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ کا جو ہیر پھیر ہے یہ انسان کو بہت زیادہ غصہ دلاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جس چیز پہ آگے والا غصہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی بات ہی نہ ہو جس پہ غصہ ہو رہا ہے، تو غصہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ریاکشن سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایکشن ضرور کریں، ریاکشن نہیں کریں کہ اتنے پروٹیسٹ کر کے بندہ جلا دوں گا، گھیراؤ کر دوں گا، یہ ریاکشنز ہیں۔ اور ایکشن یہ ہے کہ سوچیں سمجھیں، ڈیلیبریٹلی ایکٹ کریں کہ 5 سال میں 10 سال میں یہ مسئلہ سالو ہونا ہے۔ ہم پوری قوم ایکٹیو ہے یا ریئیکٹیو ہے؟ پوری قوم ریئیکٹیو بنائی گئی ہے آن پرپس، کیونکہ اگر ایکٹ کرنے والے بن جائیں تو 240 ملین میں سے 1 ملین لوگ ایکٹ کرنے والے بن جائیں تو سارا پرابلم کون سا بچے گا؟ کوئی پرابلم ہی نہیں بچ سکتا۔ ایکٹ نہیں کر رہے، فوراً ریئیکٹ کر رہے ہیں، غصہ ٹھشوں ٹھشوں ٹڑوں ٹڑوں مار دیں گے، جان سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ کیا انڈیکیشن ہے کہ ہم ریئیکٹیو قوم ہیں، ہم ایکٹ نہیں کر سکتے، ہمیں ایکٹ کرنا نہیں آتا، ہم فوراً غصہ ہو جاتے ہیں۔ غصہ حرام کر لیں اپنے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو ٹیڈیکس کی پوسٹوں سے ہمارے سوشل میڈیا اسٹریم ایکٹیو ہو رہی ہے، ہمارے بارے میں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، ہمارا نیٹ ورک بن رہا ہے، ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ جو دکھتا نہیں ہے وہ بکتا بھی نہیں ہے۔ جب نظر آ رہا ہے تو وہ آہستہ آہستہ مائکرو سیلیبریٹی بن رہے ہیں، لوگ ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، واہ بچہ دیکھا آپ نے کتنا زبردست بولتے ہیں، سوال ہی سوال زبردست کرتے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ آپ کا نیٹ ورک بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سوشل میڈیا پوسٹوں کا کام۔